اپنی قائد کو چھوڑ دیا 1400 سال سے اس کا کیا حشر ہے؟ شہادتیں تو ہمارے افتخار ہیں نا. ہم پیدا ہوئے تو ہماری ماں نے کہا چلو مجلس پہ چلو. مجلس کس کی ہے؟ حسین کی ہے. حسین کو کیا ہوا تھا؟ حسین کو کیا ہوا تھا؟ شہید ہوئے تھے نا. تو ہم پیدا ہوئے تو ہماری ماں نے ہمیں درس دیا, دودھ پلاتے پلاتے ماتم کرتے کرتے کہ بیٹا تم بڑے ہونا تو یہ یاد رکھنا حسین کے نام پر جینا, حسین کے نام پر. تو آپ تو خوش نصیب ہیں کہ شہادت چل کے آپ کے شہر میں آ گئے. لوگ کربلا تک گئے کہ ہمیں شہادت ملے, آپ کو شہادت یا نصیب ہوئی, آپ سب کو مبارک ہو. کتنا فرق ہے. ایک آدمی 100 سال زندگی گزارے, بستر پہ تڑپ تڑپ کر مرے, اور ایک تھا آپ جلوس میں جائیں, ماتم کریں, یا حسین کرتے کرتے بدن کے فرق چھوڑ دیں. سعادت ہے یا نہیں؟ بہت قسمت والے وہ لوگ ہیں کہ جو آج کے زمانے میں عزاداری کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. جو تیار ہے بتائے تو. جوان اور بچے, ہماری مائیں بھی یہی کہہ رہی ہوں. اور جس قوم کے اندر شہادت کا جذبہ ابھر جائے اس قوم کو کوئی راستے سے ہٹا نہیں سکتا. پہلی بات, یہ پاکستان ہمارا ہے, ہم نے بنایا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس پاکستان میں آ کر اہل بیت کے نام کو ہٹایا جائے گا, وہ اس کی بدقسمتی ہے, وہ غلط سمجھتا ہے. 1400 سال سے اہل بیت کا نام نہیں ہٹایا جا سکا. یہ ملک ہمارا ملک ہے. ہمارے بزرگوں نے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے, ہمارے بزرگوں نے قیمتی جانیں دی ہیں اور اس ملک کو حاصل کیا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح, میں اس قبیلے سے ہوں جس قبیلے سے قائد اعظم محمد علی جناح ہے, اور مجھے فخر ہے کہ میرے قائد نے, کہ جس کا نام محمد بھی ہے اور اس کی بہن کا نام فاطمہ بھی ہے. یاد رکھیے. ارے حیدری بھی اتنے خاموش کیوں ہیں؟ اگر علی والے ہیں تو جواب دے, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, تو پہلی بات پاکستان ہم نے بنایا. میں اس خاندان سے ہوں کہ جس خاندان کے لوگوں نے پاکستان کو بنایا بھی اور پھر پاکستان کی ہر طرح سے مدد کی. آؤ آ کے دیکھو, ہمیں فخر ہے کہ ہم نے پاکستان جیسی جگہ کو حاصل کیا, اور اس جگہ کو حاصل کرنے میں حسین کا نام آگے آگے, اہل بیت کا نام آگے آگے تھا. اس لیے کوئی اگر اب آ کر پاکستان کا دعوے دار بنتا ہے تو پہلے تم چیک کراؤ کہ تم کس کی نسل سے ہو. دوسری بات یاد رکھیں, جس نے بھی عزاداری کے مقابلے میں قیام کیا ہے, عزاداروں نے تو ان کو کچھ نہیں کیا, لیکن عزاداری نے انہیں روک دیا. اس جلوس میں آپ کا جانا اس بات کی گواہی ہے کہ دشمن تو ڈرپوک ہے, چھپ کے حملہ کرتا ہے. ہمیں دیکھ, ہماری ماؤں نے درس دیا ہے کہ جب عزاداری کرو تو سینہ کھول کے اور میرے قائد نے بالکل واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ عزاداری ہمارا پیدائشی اور آئینی حق ہے, کوئی ہمیں روک نہیں سکتا. اچھا ایک بات بتائیں, کل سے آپ کو کہا جائے کہ آپ عزاداری ضرور کریں لیکن بند کمروں میں کریں گے؟ اتنی آسانی سے نہیں کہیں گے. اور اگر اس کے لیے خون کا نذرانہ دینا پڑے دیں گے. مولانا ناظر نے فرمایا لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. میں آپ سے آج یہ وعدہ لیتا ہوں اس سید اولاد پیغمبر نائب امام کے سامنے
کہ اگر عزاداری کی خاطر جان دینا پڑا تو